أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکفر اللہ تاکہ دور کر دے اللہ تعالی عنہم اسوأ ان سے بدترین اعمال الذی عملوا وہ جو انہوں نے کیے ویجزیہم اجرہم اور دے ان کو ان کا اجر باحسن بسبب بہترین اعمال کے الذی کانوا یعملون وہ جو تھے وہ عمل کرتے. اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کی آیہ مبارکہ سے پہلے مومنوں کا، مسلمانوں کا جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو وہ پسند کریں گے ویسے اللہ تعالیٰ ان کو انعامات عطا فرمائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دنیا میں وہ تکلیفیں تنگیاں برداشت کرتے رہے اور اللہ کے دین پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے وہ پریشانیاں دور کر دے اور جو انہوں نے نیکیاں محنتیں کی ہیں اس کے بدلہ میں ان کو بہترین ان کا اجر دیا جائے اور بہترین ان کی مہمان نوازی کی جائے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے مومن کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر ساری زندگی غموں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں گزارتا رہا، حتیٰ کہ ایک لمحہ بھی اس نے جو ہے چین اور آرام سے نہیں گزارا، تکلیف در تکلیف، ایسے کہنے کہ اس نے ساری زندگی کانٹوں پہ گزاری ہے، تو جب قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک چکر اپنی جنت کا لگوائیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک چکر وہ جب جنت کا لگائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتا میرے بندے دنیا میں تجھے کوئی غم آیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے جو جنت میں تیرا نظارہ اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھا، تیری دنیا کے اندر مجھے ایک ذرہ برابر، ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی دکھ اور تکلیف نہیں آئی. کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اچھا مہمان نواز ہے، اللہ تعالیٰ ایسا انعام دیں گے کہ دنیا میں آئی تمام غم، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی. علیہ اللہ کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بکاف عبدا کافی اپنے بندوں کو، ویخوفونک اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بالذین ان لوگوں سے جو من دونہ اس کے سوا ہیں، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ فما لہ من ہاد تو نہیں ہے اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا. اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس بات کا جو ہے اس دلاسا اور نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ جو لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا مومن و مسلمانوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو ان کو ڈراتے دمکاتے ہیں، ان کے ڈرانے دمکانے سے مسلمان کو کوئی جناب ڈر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ڈر اللہ ہی کا ہونا چاہیے. فرمایا یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں، تو جو اپنی گمراہی سے نہیں نکل سکتے وہ کسی کا کیا نقصان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جسے اللہ گمراہ کر دے وہ سیدھی راہ پر بھی نہیں آ سکتا. ومن یہد اللہ اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے فما لہ من مضل تو نہیں ہے اس کو کوئی بھی گمراہ کرنے والا. علیہ اللہ کیا نہیں اللہ تعالیٰ بعزیز انتقام خوب غالب انتقام لینے والے، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جن کی رسی اللہ پکڑ لے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ جو دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے زیادتیاں اور ظلم کرتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے مجرم اور اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.